اللہ 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 لا الہ عطا فرمائی تھی۔ ان کی زبان کے اندر ایک مٹھاس تھی، ان کی زبان کے اندر ایک تاثیر تھی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، اپنے گھر کے صحن کے اندر یہ قرآن اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کے وقت ان کے گھر کے قریب سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلی کے اندر باہر کھڑے ہو گئے اور ابو موسیٰ اشعری کا قرآن سننا شروع کر دیا۔ اب قرآن پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے، سنانے والے وہ آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے صحابی ہیں، آپ کے غلام ہیں، اور پیغمبر سردار آقا رات کے اندھیرے کے اندر اپنے پیارے کا قرآن سن رہے ہیں۔ ازواج مطہرات نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ رات کے اندھیرے کے اندر گلی میں کھڑے ہو کے اپنے صحابی کا قرآن سن رہے ہیں تو ازواج مطہرات بھی آپ کے قریب جمع ہو گئی۔ 5 یا 6 ازواج مطہرات تھی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کافی دیر قرآن سنتے رہے۔ جب ابو موسیٰ اشعری نے قرآن کی تلاوت کو مکمل فرمایا تو نبی علیہ السلام اپنے حجرے کے اندر تشریف لے گئے، ازواج مطہرات بھی چلی گئی۔ جب صبح کا وقت ہوا، حضرت ابو موسیٰ اشعری فجر کی نماز کے لیے حاضر ہوئے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو موسیٰ تو کتنی عمدہ آواز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ ابو موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے حضرت داود علیہ السلام کو جو عمدہ آواز عطا فرمائی تھی، اللہ نے ایک حصہ ابو موسیٰ تجھے بھی عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری خوش ہو گئے کہ نبی علیہ السلام نے میری تعریف کی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو موسیٰ میں نے رات کے وقت تیرا قرآن سنا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے قرآن کہاں سنا ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا، تو گھر کے اندر پڑھ رہا تھا اور میں گلی کے اندر سن رہا تھا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ گلی کے اندر میرا قرآن سن رہے ہیں تو میں قرآن کو اس سے بھی بہتر آواز کے اندر تلاوت کر لیتا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ کوئی نکتہ بیان کیا۔ اس حدیث کی روشنی کے اندر اگر کوئی بندہ اپنے شیخ کو، اللہ کے نیک بندے کو خوش کرنے کے لیے کسی عمل کو بہتر بنا کے پیش کرتا ہے تاکہ اللہ والے کا دل خوش ہو جائے تو یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے، یہ ریا اور دکھلاوے کے اندر نہیں آتا، چونکہ انسان اللہ والے کے دل کو خوش کرنے کے لیے اعمال کو بہتر اس لیے بنا رہا ہے تاکہ اللہ والے کا دل خوش ہو جائے۔ جب اللہ والے کا دل خوش ہو جائے گا تو اللہ بھی مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اس لیے جب بھی اعمال کریں کسی نیک بندے کے سامنے تو اسے بہترین انداز کے اندر کریں تاکہ ان کا دل خوش ہو جائے اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائے۔ تو حضرت داود علیہ السلام کو اللہ نے بہترین آواز عطا فرمائی تھی اور زمانے کو ان کے لیے سمیٹ دیا تھا۔ انجیل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی اور قرآن عظیم الشان میرے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا۔